یا اللہ پاک، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن کے صدقے میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، میرے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے، میرے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے، اور میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رازق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ عبادت کے لیے وقت گزر گیا، کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ میں نے ایسے ایسے جنازے پڑھائے ہیں جہاں بیٹا مجھ سے کان میں پوچھتا ہے، اس کا بیٹا جو فوت ہو گیا، کہ مولانا مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل واللہ پڑھ لوں؟ آپ مجھے بتائیں اس تعلیم کا فائدہ؟ بھائی پڑھاؤ اسلامی تعلیم، میں آپ کو اسکول کی تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن سیکنڈ ٹائم یہاں تو بھیجو نا، یہ بات یاد رکھو۔ وہاں کی تعلیم کا اثر ہوگا، اگر بوڑھے ہو گئے تو کہیں گے اولڈ ہوم میں چھوڑا ہو۔ یہاں کی تعلیم کا اثر ہوگا کہ اگر بوڑھے ہو گئے تو میرا والد سے برکت مجھے ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے۔ خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم۔ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کون کون سے اذکار پڑھ سکتی ہیں؟ مسز جمیل کوہاٹ سے۔ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی ہے یا وظیفے کا معنی پایا جاتا ہے، جو صبح و شام جیسے پڑھے جاتے ہیں، یا رقیہ کا معنی جیسے دم کے طور پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں، یا اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی، اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا، لیکن اگر